فرمایا اس نو یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھدیاں پوچھاندیاں اس مائی دے کول پہنچے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں تینوں یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے مائی دس یوسف علیہ السلام دی اس بندے نے موسیٰ علیہ السلام دی امت دی مائی تو بھی کاٹا آن کے منگیا ہے، یعنی سرکار ایک کائنات والے نو دسنا چاہتے نے اے کائنات والو اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر آؤ تے تھوڑا نہ منگو بلکہ اپنی اوقات تو ود کے منگیا کرو، اپنی اوقات تو ود کے منگیا کرو۔ میں تے تو لین دے حریص ہاں لیکن مصطفیٰ بھی حریص نے۔ قرآن کریم فرقان حمید خود ارشاد فرماتا ہے حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، فرمایا کائنات والو میرا رسول بھی حریص بن کے آیا ہے، میں تو لین واسے حریص نے لیکن مصطفیٰ عطا کرنے واسے حریص بن کے آیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کائنات کو عطا فرمان والے۔ اللہ اکبر، کسی نے حاتم عطائی کیا تعریفہ کرنی شروع کر دیا، بڑا سخی سی بڑی سخاوت دروازے سی 12 سخاوت دروازے، اگر کوئی سائل پہلے دروازے جو آن کے منگے تو حاتم عطائی اس نو خالی نہیں موڑ دا سی، اگر وہی سائل دوسرے جا کے دروازے چو منگے بھی خالی نہیں موڑ دا سی، اگر وہی سائل تیسرے دروازے چو حتیٰ کہ چوتھے پنجویں ستویں دسویں 11ویں 12ویں 12 دروازے چو وہی سائل منگدا جاوے پھر بھی انہوں خالی موڑ دا نہیں سی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نال یہ گل سن رہے سن حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس ویلے گل سنی آپ جلال دے جوش وچ آ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوے حاتم عطائی دیا تعریفہ کرنے والیا اپنی زبان بند کر، منیا کہ واقعی وہ سخی سی سخاوت 12 دروازے، پہلے دروازے جو کسے سیل نے منگیا خالی نہیں موڑیا، دوسرے دروازے حتیٰ کہ 12 دروازے دے وچوں وہ منگدا جا رہی ہے، پھر بھی ان دا من بھریا نہیں، پھر بھی حریص ہے، پھر بھی وہ بار بار مانگ رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے نانا محمد عربی دی سخاوت دا ایک کوئی دروازہ سی، ایک کوئی دروازہ سی جس نے میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ مانگ لیا، دوجی مرتبہ انہوں منگن دی لوڑی نہیں پہی۔ ارے منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے گر ٹکڑا نہ ملا ہو۔ مصطفیٰ دی شان ہے، آقا دا یہ کمال ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو منگیا اور خیرات مل گئی۔ سرکار دے وصال تو بعد ایک عربی مدینہ المنورہ دے اندر آیا اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ دی ملاقات ہوئی۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ تو آگے پوچھنا پہ ہے حضور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ملاقات واسطے آیا ہوں، کیا سرکار کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ آپ نے سنیا، آپ کے اکھان وچوں اتھرو جاری ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو زخم نو پھر آن کے تازہ کر چھڑیا ہے۔ سرکار دے وصال مبارک نو 3 دن گزر گئے نے، کہنے لگا کہ پیارے علی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تربت انور سرکار دی قبر مبارک میں دس دیو، میں سرکار دی تربت انور تے حاضر ہو جانا ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سامنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی قبر مبارک عربی دوڑدا گیا سرکار دی قبر انور تے جا کے سرکار دے قدماں دے اوتے اپنا سر مبارک رکھ لیا، رو رو کے سرکار دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کر رہے نے، عرض کر رہے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ ظلموا انفسهم جاؤکا، یا رسول اللہ میں رب دا قرآن پڑھیا، رب دا ارشاد ہے کہ جڑا بندہ اپنی جان دے اوتے ظلم کر کے محبوب دے دروازے تے آ جائے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے لب مبارک سفارش واسطے حرکت دے دیں، رب دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیں، سفارش تے رب اندا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ کہ میرا ایمان ہے آج بھی تسی اسی طرح فیض تقسیم فرما رہے دے جنہیں دنیا دوتے رہ کے فیض تقسیم سے عبر فرما دے سی۔ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، مقدر نے ساتھ نہیں دیتا، نصیبے نے ساتھ نہیں دیتا، آرکتہ سونیا میرا ایمان ہے قبر دے اندر بھی جلوہ گر ہو کے اسی طرح تسی خیرات تقسیم فرما رہے دے۔ تو فرمان دینے سے اور آپ بھی کہ میں رو رو کے سرکار دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کر رہے ہیں، بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تربت انور سرکار دی قبر مبارک دی مٹی اپنے چک چک کے سر دے اندر پا رہے نے۔ اللہ اکبر، اچانک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی قبر انور دی وچوں آواز آئی، اوے میری قبر پہ آن والے اپنے گناہاں دی معافی منگن والے جا رب نے تیرے سارے گناہ معاف فرما چھڈے نے۔ عزیزان محترم، سخی مصطفیٰ بن کے کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے نے، اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ بھی غنی فرماندہ ہے اور اس دا رسول بھی غنی کرتا ہے، من فضل ہی اس دے فضل دے نال۔ دعا ہے اللہ پاک جل وعلا صحیح معنی دے اندر مصطفیٰ دی غلامی نصیب فرمائے۔ اب بلا تاخیر شیخ طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شاہ پیر سید فضل رسول شاہ صاحب اپنے وجدانی روحانی نورانی بیان دے نال سارے دلان مستفید فرمائیں گے، اور آپ دی آمد تو قبل ذرا زور داد نعرہ تکبیر و تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، صاحبزادہ پیر سید فضل رسول شاہ صاحب۔ بسم اللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کیا ٹھیک ٹھاک بس ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جھوم کر نبی رحمت پہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ کریم کا شکر ہے، وہ ذات جس نے اپنے کرم سے امت مصطفیٰ کے ان افراد کو کلام پاک کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اپنے اس وقت کے اندر بڑی محنت کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کیا۔ مجھے 10 منٹ خیال سے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص رشید بھائی اور دیگر احباب وہ آ کے اس محفل میں بیٹھ جائیں۔ قرآن کریم کو ہر شخص یاد نہیں کرتا، جسے کریم توفیق دیتا ہے وہی اس دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بولو کون ہیں؟
سارے بولو یار حق تو یہ ہے کہ اس کتاب سے ہماری دوستی ہو، اس سے ہمارا عظیم رشتہ تو ہے، اس سے اتنا تعلق ہو جیسے اصحاب رسول کا اس قرآن سے تعلق تھا۔ مفتی ریاض تشریف فرما ہے، مجھے یاد ہے صحابہ کرام نے قرآن کریم کے ساتھ اتنی وابستگی تھی صحابہ کرام کی کہ جب بھی کوئی مسئلہ تلاش کرتے تو فوراً قرآن سے نکلتے۔ بڑی بات مشہور ہے، علماء کو پتہ ہے، ان کے علم میں ہے، ہاں یہ بات کر رہا ہوں، مولا کائنات عریق اللہ الوجر کریم سے جب کوئی شخص پوچھ رہا ہے اللہ اکبر تو آپ جذبہ محبت پر امت مسلمہ کے ان افراد کو کہتے ہیں کہ جب میری چیز کوئی گم ہو جائے اور وہ بھی اگر اونٹ کی نکیل بھی ہو تو مجھے پریشانی نہیں، وہ بھی میں قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ سنیں توجہ فرمائیے گا، وہ کہتے ہیں قرآن سے تلاش کر، اتنا رشتہ عظیم ہے قرآن کے رموز کو سمجھنا اور پڑھنا۔ ان افراد کی اور افراد کے نصیب میں تھا کہ جو قرآن سے اتنا ناطہ جڑے ہوئے تھے، آج امت سے یہ قرآن روٹ گیا ہے، قرآن ان کے پاس نہیں ہے۔ شومی قسمت کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، ماں اور باپ بیٹی کے جہیز میں قرآن دیتے ہیں مگر یہ درس نہیں دیتے بیٹے سے پڑھنا، اچھے کپڑے میں بن اور اسے اچھے انداز کے ساتھ بیٹی کو اسی قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے۔ بیٹھے ہیں میرے ساتھ، رخصت کیا جاتا ہے، بیٹا یہ قرآن ہے۔ بیٹی کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا جاتا ہے، اگلے گھر کی ساری سچویشن کو آگے رکھتے ہوئے دنیا کی ہر نعمت اسے دی جاتی ہے کہ میری بیٹی کبھی کسی کے چہرے کو نہ دیکھے۔ ایک باری کیا دیا تھکیا میں پنجویں جگہ جو بیٹھا تھا، میری بات سن لیں گے، نعرہ نہیں، میں کوئی مستی میں آنا چاہتا ہوں، وہ بھی قرآن کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی بات اللہ اللہ اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ میں نے کیا بات کی آپ کو یاد ہے؟ ابھی کیا کی ہے؟ دنیا کی ہر نعمت دی جاتی ہے، قرآن بھی دیتے ہیں مگر کبھی ماں نصیحت کرتی، بولو یار نہیں کرتی کہ بیٹا پترا پڑھی، میں نے تجھے دیا ہے، اسے صبح اٹھ کر نماز کے بعد پڑھنا۔ بندہ رات ساری رات جاگتے گزارے، صبح پتہ ہی نہیں صبح سوچ کر چڑھا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کی پوزیشن ہے، طریقہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ بڑے نہیں، بڑا وہی ہوتا ہے جس کا رشتہ رسول اور اسلام سے ہوتا ہے۔ یہ رشتہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے امام شافعی کی بات ہے یا امام مالک کی بات ہے، وہ کہتا ہے حضور میں نے قسم اٹھائی تھی کہ دنیا کی ہر نعمت اپنی بیٹی کے جہیز میں دوں گا، اب میں میرے پاس کچھ نہیں، میری حالت میں گفتگو ہے، میں خود تو روزی سے تنگ ہوں، ایک وقت تھا کہ میں بہت امیر تھا، اب میں فقیر ہوں، اب میری بیٹی جوان ہو گئی، میں اپنے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، مگر میں نے قسم اٹھائی تھی، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ دنیا کی ہر نعمت دوں گا، اب مجھے مسئلہ بتائیں میں کروں کیا، میری قسم کا کفارہ کیسے پورا ہوگا؟ توجہ کرنا میرے ساتھ، میں رشید بیول تک چھوڑے سنو میری گل چھوڑ گل تینوں کے فون گل۔ جب یہ بات کی
آپ مسکرا رہے، اس کے ماتھے پہ یا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے پریشان نہ ہو، کیا تیرے گھر میں قرآن ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں نکلی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو نیچے کرے کہ میں ان کی منہ سے کان سے سننا چاہتا تھا، اللہ مجھے جواب دے، فرمایا قرآن ہے؟ انہیں کہا صحیح ایک نہیں کہیں، فرمایا جا بیٹی کی جہیز میں قرآن دینا، سمجھنا کائنات کی ساری نعمتیں دینا۔ سوچا آج اس معاشرے کو کیا ہو گیا، جن کی سوچوں میں مغربیت کا وہ عمل، جن کی سوچوں میں مادہ پرستی، دنیا کی عظیم شہوتوں سے لبریز، اپنے نظریے اور فکر کو اسلام سے دور رکھے ہوئے یہ افراد، کیا اس نے محبوب کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ حضور کی کچی کٹیا دیکھو، حجرہ عائشہ پر جب نظر جائے صدیوں پہلے، خدا کی قسم جہاں جبریل آتا بھی تھا جاتا بھی تھا، آتا قرآن آتا اور پڑھ کے حجرے میں قرآن سنایا کرتا تھا۔ یہ پوزیشن تھی، کوٹھوں سے بات نہیں ہے، کوٹھیوں سے بات نہیں ہے، جب تک مصطفیٰ کی اداؤں پہ کٹ نہ مڑے گا، قرآن سے ناتا نہیں بڑھے گا، تو اس وقت تک بندہ مومن بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہے؟ بول دے کیوں نہیں کسی میں میں جو بول رہا میں بولو جواب دو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے؟ شک نہیں، جس میں شک نہیں، جو تیرے لیے شفا ہے، جو تیرے لیے رحمت ہے، میں نہیں کہتا بلکہ قرآن خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اچھی چیز اللہ اکبر، اللہ اکبر، رحمت للمؤمنین۔ میں نہیں کہتا یہ قرآن کا فرمان ہے، شومیہ قسمت کے شخص انگریزی پڑھتا ہے قرآن نہیں آتا، اسے بیالوجی فزیکس کے بہترین اقلیمی رسالت نے دی، مکہ کے در یتیم نے دی، حسنین کے بابا نے دی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اللہ قبلہ پیر صاحب۔ کوئی ہے ذوق احباب دا یقیناً منظر محبت بھی ہم نے ڈال دی مہمان ہے پیر پیر صاحب، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں قرآن کریم خود فرماتا ہے سورۃ بقرہ کی پہلی آیت، علماء لکھتے ہیں نا کہ جس نے قرآن کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی۔ آج کہتے ہیں شاہ جی میں قرآن نہیں پڑھے، یہ ساڑھا کی قصور ہے، تجھے روزی کا فکر، بچوں کا فکر، دکان چلانے کا فکر، زمین بنانے کا فکر ہے، سنی پتا قرآن کا نہیں پتا؟ علماء سے پوچھئے، مدینہ المنورہ مسجد نبی کے اندر وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں حضور خود بیٹھ کر قرآن سکھایا کرتے تھے، حضور سے کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جلیل قدر صحابہ نے حضور سے قرآن سیکھا، حضور نے خود سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، اس میں سارے نوجوان نہیں تھے بلکہ بوڑھے بھی تھے، ایجڈ عمر رسیدہ تھے، حضور کی بارگاہ میں جنہوں نے قرآن سیکھا، رب کی قسم کہتا ہوں مکہ کی نہیں مدینے کی ساری بس علماء اور پیران اعظام کی موجودگی میں مجھے جواب دے کہ تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے کریم کی بارگاہ میں جانا نہیں ہے، کہ تم نے جواب نہیں دینا، یہی کہنا ہے کہ میں اتنا کر کے آیا، یہ سوال تیرا اور میرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس سوال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ پوچھے گا پتا تیرا قرآن سے رشتہ کتنا تھا، تیرا صاحب قرآن سے رشتہ کتنا تھا، اگر رشتہ ہوا تو رب کعبہ کی قسم سے تو کعبہ تیری پھر جنت کا باب ہے، روزۃ من ریاض الجنہ ہے، اس کی ضمانت میں نے نہیں دی بلکہ بدر منیر نے دی ہے، آسمانوں کے دلہا نے دی ہے، مکہ کے در یتیم نے دی ہے، میلاد رسول نے دی ہے۔ شادیوں آؤ
آج اس پاکیزہ اور مقدس مجلس کے اندر جو صرف بچے کی دستار بن گئی جس نے قرآن کو حفظ کیا جائے. اللہ اکبر. مشکات شریف کی حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دین میرا غریبوں میں رہے گا. دین غریبوں میں رہے گا. دین نو موٹا دین گے تو غریب ہی دین گے. کچھ لوگ قوموں کی گوتوں کے چکر بھی ہوتے تھے. میں فلاں گوت سے ہوں، میری یہ قوم ہے. یہ تو پنجاب کے اندر ہے صحیح، مگر یہ سب سے بڑی نجاست میں اکثر سندھ بلوچستان جاتا ہوں، وہاں زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں میں بلوچ ہوں. کوئی بیروہی کوئی مکرانی بڑے چوڑے ہو کے جواب دیتے ہیں. اللہ اکبر. نہ وہ حسن کی اولاد ہے نہ حسین کی ہے، نہ خانوادہ نبی رسول کا تعلق ہے، بس اپنی گوتوں میں اتنا مست ہے. یہ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن قوم سے نہیں پہچانا جائے گا، محمد کی غلامی سے پہچانا جائے گا. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت کے دن عزتوں کا تاج اسے نصیب ہوگا، وہ عزت سے نوازا جائے گا. نہ اس کا قد، نہ اس کا حسن، نہ اس کی قومیت، نہ اس کی زبان کو، نہ اس کی حیثیت، نہ جہاں جس تودہ مٹی میں موجود ہے اس کی شناخت نہیں. اگر ہوگی تو پھر قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رب کی بارگاہ میں عزت وہی پائے گا جو پرہیزگار ہوا کرتا ہے. اچھی بولو، اچھی بولو. اچھی کہہ رہے سبحان اللہ. اللہ اکبر. صدیوں پہلے ایک بات سن لیں کیونکہ وقت میں جانا ہے، میں پیر صاحب کے انتظار میں تھا. چلو ملاقات بھی ہو جائے گی، اسی سبب سے میری حاضری بھی اور میرے بابا جی کے حکم کی تعویل بھی ہو جائے گی. عرض کرنا چاہتا ہوں ساتھیوں، صدیوں پہلے اس مسجد نبوی میں جانا چاہتا ہوں. میرے خیالوں میں آپ بھی مل جائے تو ہم سب مدینے کی سیر کر لیتے تھے. دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا تیری دن رات رحمت برستی ہے. الہ وہ دن قریب نما مدینے جائیں ہم، خاکے کرے رسول کا سرمہ منائیں. اے مدینے کی گلیوں کا پوچھنا ہے تو پھر پوچھ امام مالک سے حضور کی شہر کی گلیوں کا حال کیا ہے. آیا ہے جس نے زندگی بھر لوٹی نہیں کھائی، زندگی بھر پیشاب نہیں کیا، رفع حاجت نہیں کی، اگر کی تو 3 میل دور کی ہے. آج غلام رسول مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے یہ کہتا ہے اسے اسلام، قرآن، مصطفیٰ کی ناموس کا کوئی پتہ نہیں ہے. پوچھ مالک سے جس نے مدینے کی مٹی کی تعظیم کی ہے. کائنات کے لوگوں کو بتا گیا کہ لوگوں نبی آیا، اس کا وجود آلہ ہے، اس کے اصحاب آلہ ہے. ہم تو اس شہر کی بھی تعظیم کرتے ہیں جب یہ جان بھی چلا جاتا تھا. حضور کے جہاں قدم لگے گئے، حضور کے قدم لگے گئے. اللہ اکبر. کبھی سیدھی بازار مدینہ میں نہیں چلتے تھے. ڈاکٹر بیٹھ لیجیے گا، بیٹھو. ہم کو ویسے کسی کو سنا نہیں ہے، اس کے چکر میں نہیں پڑے کہ آپ کہیں گے ٹکوں کے چکر. لعنت ہے ہماری زندگی پہ اگر ان پیسوں کے لیے ہم بولتے ہیں. نہیں، حضور کے کرم سے بولا کرتے تھے. اسی کرم اور محبت سے سنا کریں. اللہ اکبر. کبھی سیدھے گلی میں نہیں چلے. آج دعوے کرتا ہے میں 70 حج کر گیا. او الوا تیرا حیا مر گئی. تو کہنا میں حج کر کے آیا، تیرا حجی کیا ہے؟ تیرا بوتھا گندا، تیری اوقات گندی. اور ناموس رسالت کا تو حملہ اور بکے کہے کہ میرے ہاتھ کیے نہیں. ارے ہاتھ وہ طواف کعبہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایسے نہیں کہتا آیا آؤ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اللہ کعبہ تو دیکھ چکی ہے، کعبے کا کعبہ میں نہیں جی. اللہ کی بات کرو، اللہ کی بات کرو. کر تو تیرے پیو نے بڑی کی تھی، تو نہیں بولنا تیری رشتہ داری میری دے نہیں ہے نا. اللہ کی بات کرو. سنی تو نبی کو اتنا بڑھاتے ہیں، خدا کے برابر لاتے ہیں. اب بدبختہ تیرا حیا بھی ہے باپوں.